MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو ایک وقت مقررہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، اور اس کا آنا نہ اتفاقی حادثہ ہے نہ اس کا جانا اتفاقی حادثہ ہے. یہ سب پری پلانڈ ہے رب العالمین کے حکم پر. وقدرہ تقدیرا، اللہ تبارک و تعالی نے تقدیریں بنا دی تھی
اس کائنات کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے، جبکہ احادیث میں الفاظ یہاں تک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز مخلوق کے اعتبار سے جو بنایا وہ قلم کو بنایا، اور قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ مقادیر کل شیء، پوری تقدیریں، ہر ایک کی تقدیریں لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھ دے۔ تو اس کے حکم سے قلم نے لکھ دیا، اور وہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب ہم سب کے آنے سے نہیں بلکہ کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے قلم لکھ چکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خشک ہو چکا، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، نہ اس سے سرموں کوئی انحراف ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اس کائنات میں انسان آباد ہونا یہ اتفاق نہیں تھا، رب کے حکم سے پہلے ہی پلانڈ تھا، اور یہاں سے جانا یہ بھی اتفاق نہیں ہے، اور یہاں اب جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے، اور یہاں اچانک موتیں واقع ہو کر ایک ایک دن میں 1000 200 300 جو مرنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کا طے شدہ ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کائنات میں کوئی حرکت، کوئی ذرہ ایسا نہیں کر رہا ہے حرکت جس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی اتفاق سے ایسا ہوگا، اتفاق سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں طے شدہ تھا، ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو اتفاق لگتا ہے، رب کے علم میں سب موجود ہے، اور اسی علم کے مطابق ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ غیب کی تمام چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں جانتا ہوں، تمام علم میرے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اندر جو کچھ ہے اور سمندر کے اندر جو کچھ ہے، پانی کی ایک الگ دنیا ہے، وہ دنیا کے اندر کیا انقلاب ہو رہا ہے اور زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے، سب مجھے معلوم ہے۔ کتنی بینجیں ہیں جو اپنی کوپل نکالنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی رب جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں جو ابھی زمین کو پھاڑ کے نہیں نکلے، یہ بھی جانتا ہے۔ فالق الحب والنوى، وہی ہے جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو نکلنے کی طاقت دیتا ہے۔ تم تو زمین کے اوپر دیکھتے ہو، رب کو زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں یہ بھی معلوم ہے، اور کن کو کب نکلنا ہے، کن کو نہیں نکلنا ہے، کتنے مردے ہیں جن کو مٹی کھا چکی ہے، کتنے مردے ہیں جن کو کیڑے کھا چکے ہیں، کون سا کیڑا کھایا ہے اور وہ کھا کے کون سے کیڑے میں تبدیل ہوا، یہ رب کو معلوم ہے سب کچھ، اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے اندر سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر رب کے حکم سے یا اللہ تبارک و تعالی کے علم سے ہے۔ یہ ہے رب کا علم۔ ایسے رب العالمین کو تم اپنا رب مانتے ہو تو یاد رکھو اصل چیز اللہ پر توکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں جو موقع ملا ہے اس کو استعمال کرو، موجودہ حالات میں قیاس آرائی یا باتیں کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایک چیز معلوم ہوئی جو کہ ایک اصولی اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ قوموں کے ذکر میں 6 قومیں ایسی ہیں جن کو بتایا ہے کہ ہم نے سرے سے اسے مٹا دیا۔ اگر آپ پڑھیں گے مسلسل، جس کا ذکر کبھی کیا ہے شعراء کے اندر آیا ہے، کبھی اعراف کے اندر آیا ہے، کبھی مختلف مواقع میں آیا ہے، لیکن تسلسل ایک جگہ شعراء میں ہے اور ایک جگہ اعراف میں ہے، جہاں پر تسلسل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ قوموں کو کیا ہے گنتے چلے جائیں اور یہ سب کچھ
طے شدہ اصول کے مطابق ہوا تھا. بڑی بڑی قومیں جو کیا ہے اللہ نے برباد کر دی. قوم نوح اللہ نے برباد کی. اسی واسطے میں نے حاقہ کے ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھے جس میں ترتیب بھی بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد قوم عاد اللہ نے برباد کر دی. پھر اس کے بعد قوم سمود اللہ نے برباد کر دی. ٹوٹل کوئی نہیں بچا سوائے وہ جو ایمان لائے تھے. پھر اس کے بعد قوم شعیب، یوں سمجھ لیجئے زمانے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں قوم لوط پہلے آئے گی، لیکن ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں زیادہ تر شعیب کا بھی ذکر آیا ہے اسی کے ساتھ. تو یہ 3 قومیں تو ہو گئی، قوم نوح، قوم ہود اور قوم سمود. پھر اس کے بعد قوم لوط، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو مکمل طور پر برباد کی، ان کے سر فہرست میں آل فرعون کا ذکر آیا ہے. آل فرعون کا ذکر. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کا ذکر لائے ہیں ان میں سب سے اہم ترین قوم فرعون کے بعد وہ مختلف طور پر چھوٹی چھوٹی مسلمان قومیں کہہ لیجئے جن کی بربادی اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی تھی، لیکن مکمل طور پر نہیں، انبیاء کے تسلسل کے ساتھ. اب ان قوموں میں یاد رکھیے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح یا قوم سمود، یہ 3، اور پھر قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون، یہ 3. ان سب کا ایک مشترکہ گناہ تھا جس کو اللہ نے برباد کر دی مکمل طور پر. تو قومیں کب برباد ہوتی ہیں دماغ میں رکھ لیجیے اچھی طرح. یہ 3 اور 3، حالانکہ دوسرے بھی گناہ تھے ان کے، لیکن سب میں سیم ٹو سیم ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے بربادی اہم آئی. وہ کیا تھا؟ شرک. قوم نوح نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے، قوم ہود نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے، قوم سمود نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے، قوم شعیب نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے، قوم لوط نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے، آل فرعون نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے. یہ 6. لیکن مشترکہ گناہ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسرے گناہ تھے. ہاں تھے، اس کا ذکر بھی آیا ہے. قوم نوح شرک مکمل طور پر صرف شرک، اس کا ذکر آیا ہے. لیکن قوم ہود اور قوم صالح کے اندر سرکشی بھی آئی ہے. اور آگے چل کر قوم لوط کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ یہ بدبخت شرک کے ساتھ ساتھ بے حیا تھی. حتی الامکان بے حیائی کا آخری تصور کیا ہو سکتا ہے، اس حد تک بے حیا تھی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے بے حیا قوم نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی دنیا میں. یعنی سب سے پہلی بے حیا قوم جو دنیا میں آئی وہ قوم لوط ہے. اور قوم شعیب کے سلسلے میں رب نے فرمایا کہ ان کے شرک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا گناہ جو ان کو لے ڈوبا وہ تھا کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی. ہاں، ناپ تول میں کمی. ہاں، عدل انصاف نہیں تھا ان بدبختوں کے پاس خصوصیت کے ساتھ. اوفوا الکیل والمیزان، سب سے پہلے جائے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کہ لوگوں دیکھو یاد رکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور عذاب آیا. تو 6 قوموں کا منفرد ترین گناہ ایک تھا. وہ کون سا تھا؟ وہ صرف شرک تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنا، کا وہ سجدہ ہو، کا وہ قوما ہو، کا وہ کیا ہے دوسرے جتنے بھی ایکشن ہو. لیکن دوسری قوموں کو کچھ دوسرے لوازمات بھی تھے. وہ کیا تھا؟ فحاشی اور عریانی. وہ کیا تھا؟ عدل و انصاف سے ہٹ جانا، ظلم زیادتی، ناپ تول میں خاص کر کمی. اور آگے چل کر آخری جو قوم تھی نا آل فرعون، یوں سمجھو کہ یہ تمام کا مجموعہ تھی. شرک بھی تھا، رسول کا انکار بھی تھا، ٹھٹا مذاق بھی تھا، اور ساتھ ساتھ مسلم قوم کو غلام بنا کر رکھنے کا جرم بھی تھا جو بنی اسرائیل تھے. تو اس واسطے اللہ نے ان کو کیا ہے ڈبو کے مار دیا. اب ذرا ان تمام گناہوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر ہم اپنے آپ کو غور کریں. آج کی یہ مہاماری،
آج کی یہ شدید ترین ہمارے لیے آزمائش کا دور، جہاں موتیں بھی ہیں، جہاں مصائب و آلام بھی ہیں، جہاں پر ہمارے اندر اضطراب بھی ہے، سکون چھن گیا ہے، رات دن کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، رات کیا ہوگا، ایک عجیب بے چینی ہے ہر طرف، بلکہ پوری دنیا اس کے لیے لپیٹ میں آ گئی ہے۔ تو کیا یہ چیزیں، یہ گناہ کل ہیں ہمارے اندر یا صرف ایک دو ہیں؟ جب ان قوموں پر عذاب آیا انہی گناہوں کی وجہ سے، تو کیا ہم پر نہیں آئے گا؟ ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارے لیے الگ اسپیشلٹی کیا ہے؟ کیا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم کو کیا ہے، تم جو گناہ بھی کرو گے کرو، ہم تم پر کیا ہے عذاب نہیں دیں گے؟ نہیں نا جی، ایسی بات نہیں نا۔ یہاں یہ اور بات ہے کہ مکمل نہیں مٹائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ تو گارنٹی ہے کہ امت محمدیہ مکمل نہیں مٹے گی، جیسے قوم سمود، قوم عاد مٹ گئے، لیکن عذابات کا سلسلہ ان گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں پر دیا تھا، وہ ہم پر کیوں نہیں آئیں گی جبکہ ہم بھی وہی گناہ کریں؟ تو اصل مسئلہ روزانہ کی رپورٹ کی گنتی کرنا نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ نیوز میں کیا بولا، کتنے نئے کیسز آئے، کتنے مرے، کیا ہو رہا ہے، اخبار کی حیثیت سے رکھ لو اپنے ذہنوں میں۔ اصل کیا ہے جی، اس سے عبرت حاصل کر کے پلٹو۔ پہلا گناہ شرک پورے عالم میں پہنچا ہوا ہے۔ مسجدیں جتنی ہیں لگ بھگ تقریباً اس سے زیادہ درگاہیں ہیں، اور جہاں مسجد ساتھ میں کیا ہے، باقاعدہ طور پر قبروں کی پوجا بھی ہو رہی ہے۔ یہ صرف درگاہوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کے علاوہ خرافات، بدعات ہمارے معاشرے میں وہ سب کچھ ہیں جو شرک کے دہانے پر پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ تصاویر کا عام ہونا یہ بھی ایک شرک کا وسیلہ ہے۔ دیکھو ہمارے اندر کس حد تک ہو گیا، جب تک ڈی پی میں اپنی صورت نہیں رکھتا تب تک اسے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہے، حالانکہ نہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب رکھنا نہیں رکھنا مولوی صاحب جواز کا فتویٰ تو ہے یا نہیں ہے، یہ میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ فتوے دینے والے فتوے دیں، لیکن عام ہو جانا، حتیٰ کہ ہماری خواتین بھی کیا ہے لیٹسٹ فوٹو رکھتی ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے اس نمبر کو جو بھی اسٹور کرے گا وہ فوٹو ان کو بھی دکھے گی۔ تو یہ تو کیا ہے رواج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر کو سختی کے نظر سے دیکھتے تھے، اور اس کے گناہ کو انبیاء کے قتل کے برابر قرار دیا تھا، لیکن وہ بھی یہ تب وسیلے کہاں پہنچتے، وہاں پہنچتے۔ اسی طرح کیا ہے وہ ڈر جو کہ غائبانہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے ایسے علاجوں پر تکیہ کرنا جو کہ اصل شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ کوئی تاغا بند لیا، کیا ہے تعویذ کہتے، کیوں جی بنا، ارے وہ بڑے صاحب کی دی ہوئی ہے۔ بھائی یہ دراصل کیا ہے مصیبت سے بچائے گا، مصیبت سے یہ بچائے گا تو یہ خود مصیبت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے توکل کو نکال کر، اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے کو نکال کر تاگے پہ لا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص بندھا ہوا تھا، تعویذ باندھا ہوا تھا، اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ دراصل مجھے ڈر لگتا ہے رات میں، اس واسطے میں پہنا ہوا ہوں، یہ ڈر سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خود ڈر ہے، نکال پھینک، جب نکالے گا تو تب میں بیعت کروں گا، اگر یہ رہتے ہوئے تو مر گیا تو جہنم جائے گا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے علاج کے لیے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمام مسجد، تمام زمین مسجد ہے میرے لیے، لیکن قبرستان میں نماز نہ پڑھنا۔ کیوں جی؟ پڑھتا پڑھتا یہ بھی بولیں گا یہ خبر کے واسطے پڑھتا ہوں بولیں گا۔ جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں آپ، 2-3 جگہیں ہیں جس میں سے ایک قبرستان ہے، وہاں نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے شبہ ہو جائے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے زوال کے وقت میں، غروب کے وقت میں، طلوع کے وقت میں نماز نوافل نہیں پڑھنا، اللہ یہ کہ فرض ہو تو کیا ہے پڑھ لے سکتے ہیں۔ کیوں روکا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ غروب کے وقت پڑھیں گے تو سورج کی جو پوجا کرتے ہیں ان سے مماثلت ہوگی
کہ تم بھی سمجھو گے کہ کیا ہے سورج کے واسطے تم نماز پڑھ رہے ہو. طلوع کے وقت پڑھو گے تو یہ بھی سورج کی عظمت ہے, زوال کے وقت پڑھو گے تو یہ بھی سورج کی عظمت ہے. بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں, تو اس سے روکنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ شرک کی راہ نکل رہی ہے, یہی روک دو. جہاں جانا بھی ہے صرف قریب تر وہیں روکا دیا. ہاں, قبروں کو اونچا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو اس کو سوائے بالش بھر اونچائی سے زیادہ مت رکھو, اگر اس سے بڑھ کر ہے تو سب کو برابر کر دو. ہاں, حضرت علی کو حکم دیا فتح مکہ کے بعد, جاؤ دیکھو مکے کے اندر جہاں جہاں جو قبر اونچی ہے سب کو برابر کر دو, کوئی قبر نہ رہے, کوئی اس کو پلاسٹر نہ کرے, کوئی وہاں نہ بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا اس پہ بیٹھنا بھی منع ہے. ہاں, مجاوری جو کرتے ہیں نا یہ بھی منع ہے. حالانکہ وہ شرک ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے, لیکن بتا رہا ہے سبب وہاں تک لے جا رہا ہے. لے جانے والے جتنے اسباب تھے ان سب کو شریعت اسلامیہ میں ختم کر دیا, حالانکہ دوسری شریعتوں میں کچھ ایکسکیوز تھا. اسی طرح کیا ہے, تعظیمی سجدہ ہے, جھکنا ہے, یہ پچھلی قوموں میں جائز تھا, جیسا کہ خود حضرت یوسف نے دیکھا تھا. انی رأیت 11 کوكبا, ہاں, رأیتهم لی ساجدین. ہاں, ایک چاند, ایک سورج, 11 ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں, میں نے دیکھا. نبی کا خواب سچ ہوتا ہے. تو یہ ایک ماں ایک باپ, چاند سورج, ماں باپ, 11 ستارے, 11 بھائی ان کے. رأیتهم لی ساجدین, میں نے دیکھا کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا تھا, سجدہ تعظیمی تھا, جائز تھا. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں, کیونکہ کیا ہے, یہیں سے عظمت بڑھے گی تو شرک تک پہنچیں گے, تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. حتیٰ کہ اس حد تک کہ اپنے لیے بھی منع کر دیا, فرمایا کہ دیکھو میرے لیے بھی سجدہ جائز نہیں. صحابہ نے باقاعدہ طور پر پوچھا, فلاں کسرا ہے اس کے درباری اسے سجدہ کرتے ہیں جب وہ دربار میں آتا ہے, فلاں قیصر ہے اس کے درباری اسے سجدہ کرتے ہیں جب وہ دربار میں آتا ہے. اللہ کے رسول یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ تو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں, ہم آپ کو کیوں نہ کریں. کہا کہ نہ, میری امت کے لیے جائز نہیں ہے, میں جائز تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیتا کہ تم میرے لیے سجدہ کرو. حتیٰ کہ میں یہ تک پسند نہیں کرتا کہ میں آؤں تو میرے لیے اٹھ کے استقبال کرو. اللہ کے رسول نے منع کر دیا, صاف جھکنے سے منع کر دیا. یہ وسائل شرک تھے, شرک نہیں تھے, لیکن وسائل شرک جتنے بھی تھے سب کو ختم کر دیا. اسی طرح دیکھیے, جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیج کر تن مندن اپنے حبیب نے لگا کر ختم کیا, ہم نے اس کا کیا حال کیا. تعظیم کے نام پر ہمارے اندر سجدے بھی آئے, چومنا بھی آیا, گر پڑنا بھی آیا, پیروں کے کیا ہے پاؤں پکڑ کر رونا بھی آیا, ان کے پاؤں کو کیا ہے بوسہ دینا بھی آیا. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ گئی. تو قوم نوح کو جس طرح طوفان نوح نے برباد کیا, کیا ہمارے لیے کوئی طوفان منتظر نہیں ہوگا جو ہم ہی برباد کر دے؟ ہوگا جی, ہوگا. گناہ تو وہی ہے, جس گناہ پر اللہ نے پکڑا ان کو. تو یاد رکھو, ہم جب تک پلٹ کے نہیں آئے. اسی طرح آپ دیکھیں, اس گناہ کے ساتھ ساتھ قوم لوط میں فحاشی تھی. یا رب, ان کا عذاب تو بڑا ہی گرفت والا عذاب تھا, ایسا عذاب کہ اس سے پہلے اتنا سخت عذاب دنیا میں نہیں آیا. ہاں, اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے تو فرمایا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھا لیا, اوپر لے جا کے اور اس کو پلٹا کے دے مارا. حتیٰ کہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق قوم لوط کے بستی کے کتوں نے جو بھونکا تھا, اس بھونکنے کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا, اس حد تک لے گئے تھے اوپر, پھر پھینکا نیچے. اور اوپر سے جہنم کے ایک ایک پتھر جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا, کس پہ گرنا ہے, برابر اسی پہ گرے, اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں, سب کے سب ختم ہو گئے. وجہ کیا تھی جی؟ فحاشی. ہاں, آج ہمارے اندر نہیں ہے, ہمارے اندر نہیں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ کرو.
ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے. فحاشی نہیں بڑھ رہی ہے، یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں نہیں آ رہی ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا، کیا وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا؟ اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ایک طرف خواتین میں، ایک طرف بچیوں میں، ایک طرف بچوں میں بھی، ایک طرف لڑکوں میں بھی بے حیائی اتنی عام ہے کہ بے حیائی کو روکنے والا شرمندہ ہوتا ہے. کہہ رہے کون سے جی پرانی بڈھی روح ہے جی تمہارے اندر، یہ سب بالکل نارمل جی. میں بھیجتا ہوں، دیکھو لنک بھیجتا ہوں، دیکھو دیکھو یہ لیٹسٹ آکو ہے کیا، ننگی تصویریں. ہاں بالکل اخلاق سے گری ہوئی سائٹس. دیکھو تم بھی دیکھو، میں بھی دیکھا تھا رات، مزہ لیا تھا، تم بھی دیکھو. عام بات، عام، کوئی خاص نہیں، عام بات ہے. اس حد تک گر چکی ہے یہ قوم بھی، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تیسرا جو گناہ ملتا ہے قوم شعیب کا، وہ ذرا ٹٹول کے دیکھ لو. ناپ تول میں کمی، ولا تنقصوا المکیال والمیزان. ہاں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. دیکھو میں ڈرتا ہوں تمہارے اندر ناپ تول میں کمی آ گئی ہے. کیا ہمارے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو ٹھگانے میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی. بس چلے تو کیا ہے، مارنے پر بھی. ابھی اتنا بڑا بہت ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جان پر بنی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر کمانے والے نہیں کما رہے، خون چوسنے والے نہیں سوچ. ہاسپٹلوں میں بل نہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 22 لاکھ صرف کیا ہے 3-4 دن میں کرونا کوئی پیشنٹ تھا جس سے مر بھی گیا، نکال لیا گیا. کہاں ہے انسانیت؟ یہ درندگی نہیں تو کیا ہے؟ جتنا کمایا ہے اس دور میں سب چیخ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کیا ہے، معاشی طور پر بحران ہے جو ہوا ہے. لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ کمائی بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے، خاص کر ڈاکٹروں کی، ہاسپٹلوں کی، جنہوں نے ایک ایک پیشنٹ کو رکھ کر ایک ایک دن کا آئی سی یو کی قیمت 1-1 لاکھ سے بڑھا دی. حتیٰ کہ گورنمنٹ کو دخل دینا پڑا اور کہا کہ دیکھو گے اتنا نہیں، ہرگز بھی کتنا رکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا، ورنہ اس سے پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے کیا چارج کرنا گورنمنٹ نے کبھی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اب ہو رہی ہے. ان ناپتول میں کمی نہیں تو کیا اور کیا ہے؟ ہر جگہ یہی تو ہے، خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، سب کا احوال یہی ہے، سب ہی اس میں ایک ہی نظر آتے ہیں. تو کیا یہ گناہ بھی ہمارے اندر شامل نہیں ہو گیا؟ تو اب میں دراصل اختتام پہ آ رہا ہوں، ذرا غور کرو میرے بھائیو. 6 قومیں مکمل برباد، اور 6 قوموں کا متفقہ طور پر ایک گناہ شرک، اور اس کے علاوہ 2 قوموں کے اندر فحاشی اور ایک میں ناپ تول میں کمی. یہ 3 گناہ، ان 3 گناہوں کے سبب 6 قومیں پہلے برباد مکمل، جس کا تذکرہ قرآن میں مفصل موجود ہے. جب ایک ہی قوم میں تینوں گناہ آ جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ جی رہی ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، ورنہ قوم عاد قوم سمود کی طرح ہم سب کو مٹا دیا جاتا. ہمارے پاس تو تینوں بدرجہ اتم موجود ہیں. شرک ہے تو شرک بھی انتہا کو ہے، فحاشی ہے تو فحاشی بھی انتہا کو ہے، ناپ تول میں کمی ہے تو ناپ تول میں کمی بھی انتہا کو ہے. تو اللہ کا قہر اور عذاب نہیں آیا تو پھر کیا آئے گا؟ ایک طرف یہ سب کے سب جاری ہو ساری ہو، توبہ تو نہیں ہو، لیکن الٹا کیا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ ہمیں دراصل ایسے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا، یوں ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا، یہ بیماری کو ایسے ٹیکل کرے، یہ احتیاطی تدابیر ہی میں لگ جائیں، اور اللہ کا ڈر، توبہ، واپس پلٹنا، رونا گڑ گڑانا، اس کو چھوڑ دیں تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں آج کے دور میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، رونا
گڑ گڑانا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، ان گناہوں سے بچنا، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اور حتی الامکان خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا۔ دیکھو یہ شرک ہے، دیکھو یہ ظلم ہے، دیکھو یہ فحاشی ہے۔ گھروں کے اندر کا نظام درست کرو، گھروں کے اندر کے جو نظام غیر اخلاقی ہیں اس کو درست کرو، اس کو بہتر کرو۔ فحاشی اور ریانی کا ہے مسئلہ تو اس کو سدھارو، بیٹھو 5-10 منٹ کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے، گھروں ہی میں تو رہتے ہو، کہیں باہر نکلنا تو ہے ہی نہیں۔ کتنے کام کر سکتے ہیں گھروں کی اصلاح کی حیثیت سے آج کے دور میں، اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کے اندر، کہیں قرآن کا مطالعہ ہو، کہیں درس ہو، 4-5 لوگ ہیں، 2-3 لوگ ہیں، ان سب کو بٹھا لیا جائے۔ کچھ پڑھ لکھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم کیا ہے، ٹی وی کے جو پروگرام تفسیر کے آ رہے ہیں یا اگر کوئی دوسرے اخلاقی، ان کو بیٹھ کے دیکھ ہی لیں کم از کم۔ تفسیر قرآن کا کوئی کیا ہے سلسلہ شروع کر دیا جائے، پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہے، یوٹیوب میں ڈال کر دیکھ لیا جائے آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھ کر۔ لیکن کس کے اندر گھر میں یہ تبدیلی آئی؟ کون سا گھر ہے؟ ہمارے وہی 24 آورس کے وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ 1.5 سال کا عرصہ ہو رہا ہے یہ قیامت خیز بیماری آنے کے باوجود جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوا ہے، لیکن تبدیلی گھروں میں کتنی آئی؟ کسی کے گھر سے جنازے 2 نکل گئے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے 4 افراد چلے گئے۔ ہاں بھائی چلے گئے، عبرت کا نشانی چھوڑ کے گئے نا۔ جو اچھے تھے، جو 2 دن پہلے اچھے بچے تھے، 2 دن میں چلے گئے نا۔ ایسے تم بھی جا سکتے ہو نا، خالی ڈر کے مارے ماسک لگا کے ڈسٹینس مینٹین کر کے تو اس بیماری کو نہیں دور کر سکتے۔ کر لو، وہ بھی کرو، لیکن تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ جس گھر میں 4 جنازے اٹھے، کیا وہ گھر تبدیل ہو گیا ہے؟ وہ گھر میں قرآن پاک پڑھا جانے لگا ہے؟ اس گھر میں حفاظ بننے لگے ہیں؟ اس گھر میں بیٹھ کر کیا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی کہاں ہے جی میرے بھائیو؟ اصل تو مقصود یہ ہے نا، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر اللہ کے نافرمان بن جائیں تو ان سب کو اٹھا کے پھینک دے اور نئی قوم لے آئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کو بہت آسان ہے یہ سب کچھ، ہاں بہت آسان ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں صرف حکم دے تو بس نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے طاقت کو تم نہیں جانتے ہو۔ ایک حکم بس ہے، ایک ارادہ بس ہے قوموں کی تبدیلی کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو میرے در کے، الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے رب جو غنی بھی ہے، تم سب سے مستغنی ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کو، تمہاری تعریف کی نہ تمہاری عبادت کی۔ حمید بھی ہے، اپنے آپ میں محمود بھی ہے۔ ہاں صاف کہہ دیا، نہ تمہاری عبادتوں کی مجھے پرواہ ہے، نہ تمہارے طور پر مخلوق کے اعتبار سے مجھے بہت بڑی کیا ہے نفع مل رہا ہے، بہت بڑا مجھے کیا ہے ٹیکس مل رہا ہے۔ جنتا ٹیکس نہیں دے گی تو حکومت کیسے چلے گی جی؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کائنات کو کیسے چلائے گا جی؟ ہے کیا ایسی بات؟ ہاں، اسی لیے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ یہ رب کا فرمان سورہ فاطر کے اندر، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، چاہوں میں تم کو پھینکو اٹھا کے نئی مخلوق لے آؤں۔ کون ہو تم؟ ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا ایک حکم کافی ہے، بس تم کو لے جاؤں، تم سب کو مار دوں اور ایک نئی قوم کو لا کھڑا کروں جو میرے ہی سنتی ہو، میری ہی عبادت کرتی ہو۔ ہاں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم
یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ چاہے جو ارتداد کر رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں، جو شریعت پہ نہیں چل رہے ہیں، ان کو مٹا دے. ایک ایسی قوم کو لائے جو اللہ بھی پسند کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کو وہ بھی پسند کرتے ہو. یہ ہوا ہے تاریخ میں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا، پوری کائنات میں سے چنا نہیں، جبکہ پوری کائنات بغاوت کر چکی تھی، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا صحیح نہیں تھا. کائنات اندھیریوں میں ڈوب چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے مکے کے بالکل ایسے کنوار اجڑ جاہل، یوں کہہ لیجئے کہ بدو لوگ، جن کو نہ تمدن معلوم تھا، نہ معاشرت معلوم تھی، نہ سلطنت معلوم تھی، نہ کوئی ایک نظام پہ چلنے والے تھے، بالکل دنیا سے ایسے ہٹے ہوئے تھے جیسے آج کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ چڑیاں والے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل معاشرے کی ایک گری ہوئی مخلوق کی طرح سمجھ، ایسی ہی ایک الگ دنیا آباد کر کے جی رہے تھے. اللہ نے ان کو اٹھانا چاہا تو انہی میں سے ابو بکر صدیق کو اٹھایا، انہی میں سے فاروق اعظم کو اٹھایا، انہی میں سے عثمان غنی کو اٹھایا، انہی میں سے علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، انہی میں سے سید حمزہ کو اٹھایا، انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ بڑے بڑے حکمرانوں کو اٹھایا، سعد ابن ابی وقاص کو اٹھایا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو اٹھایا. ایسے اٹھایا کہ تقریباً 600 سالہ حکومت تو صرف دنیا کے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گئی. آج بھی ہو سکتا ہے اگر نسلی مسلمان اپنا کام نہ کریں تو ان نسلوں کو برباد کر دے اور وہاں سے لائے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور وہ لوگ پاسباں بن جائیں اس دین کے لیے، اور وہ لوگ جد و جہد کرنے لگے اس دین کے لیے، اور فحاشی اور ریانی اور ناپتول کی کمی اور شرک کی بھی مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں. میرے بھائیوں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے، یاد دلانا مقصود ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کیا، مقصود یہ ہے کہ یاد دلانا. انسان کو بھولنے کی عادت ہے، یہ بھول نسل انسانی کو ان کے بابا آدم سے ملی تھی. اللہ نے بھول رکھا ہے. اسی واسطے اس جمعہ کے خطبے ہی اسی واسطے ہیں کہ اس کے ذریعے بیٹری کو چارج کر لیا جائے. لاکھوں کا فون ہو لیکن بیٹری چارج نہ ہو تو تم ایک کال نہیں کر سکتے. بھائی 1 لاکھ کا فون بھائی رکھ لو جی، بیٹری نہیں ہے نا، کیا کریں گے؟ دوسرے سے بھیک مانگنا پڑے گا. تمہارے پاس بیٹری ہے ذرا دو. وہ آئی فون والے لے کو پھرتے جب آئی فون کی بیٹری بہت مشہور. اب انہیں کہاں کیس کر ڈالنے جاتا کہ آئی فون کے بارے میں برا بولے بول کو. عجیب مسئلہ ہے، جو بولتا ہوں پکڑ لیتے ہیں. تو بہر کیف تو اصل تو چیز ہے نا جی، یہ ایمان میں یاد دہانی بہت اہم چیز ہے. یاد دلانا مقصود ہے میرے بھائیو. یاد رکھو، سوچو ایک 5 منٹ کے لیے اپنے اوقات کو نکال، کیا کر رہا ہوں میں؟ ابھی کچھ ہو گیا چلا گیا، رب پوچھے کہ 20 سال کی زندگی، 40 کی، 50 کی، 60 کی دیا تھا، کیا کر کے آیا تو؟ میرے دین کا کچھ کام کیا؟ ہاں، میرے بندوں کے اندر بے حیائی آ گئی تھی، فحاشی آ گئی تھی، اریانی آ گئی تھی، ظلم ہو رہا تھا ہر جگہ، تو نے کیا کیا؟ میرے دین کی خدمت کی؟ کوئی ہے عذر آپ کے پاس؟ خوش ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں کیے ہیں تو وہاں کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ کیا جواب دو گے؟ تو یاد رکھو، موقع فرصت کا ہے، کام دھام نہیں ہے، لوگوں کے لیے وقت ہی وقت ہے. اس میں کچھ اچھائیاں سوچو، کچھ کرنے کے کام سوچو، کچھ اٹھ کر کیا انقلاب برپا کرنے کا سوچو، کچھ مل کر متحد ہو کر نافع بننے کا سوچو لوگوں کے لیے. تو یاد رکھو ہمارے لیے کامیابی ہے. ورنہ ہم ایسے ہی وقت کو بتاتے رہیں تو یاد رکھو ایک زمانے میں وقت بالکل تنگ ہو جائے گا. یعنی موت کا پنجہ جب آپ کو نظر آ جائے گا، پھر اس کے بعد انسان روئے گا، پلائے گا، وقت مانگے گا، اس کے لیے ایک لمحہ بھی دینے والا نہیں ہے. کیونکہ اٹل فیصلہ یہی ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب آ جاتی ہے کسی کی موت یا وقت اجل، ایک لمحہ نہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے. اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.